آج کے اس موقع پر ایک ایسا حادثہ اور عنوان، ایسا حادثہ اور ایسا عنوان بیان میں لیا جا رہا ہے جو دردناک ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین تشریف لے جا رہے تھے اور ان کا وہاں پر سڑک حادثہ ہوا۔ اس سڑک حادثے میں تقریباً 42-45 افراد شہید ہوئے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ عرض کرنا ہے۔ برننگ ٹاپک ہے، اور جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے ہمارے لیے کچھ درس عبرت اور کچھ نصیحت ملتی ہے۔ تو عمرہ زائرین کا بس حادثہ اور اس سے ملنے والا سبق۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے یہ قافلہ تقریباً 50 افراد یا 45 افراد کا مشتمل تھا، جو حیدرآباد سے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اور رات کا وقت تھا، سب بس میں تھے، آرام کر رہے تھے، اور صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں اس بس کو آئل ٹینکر سے ٹکر ہو گئی۔ اسی وقت میں اس بس میں آگ لگ گئی اور تقریباً 42-45 عمرہ زائرین اسی وقت میں شہید ہوئے۔ اس میں تقریباً ایک گھر کے 18 افراد، کسی ایک گھر کے 8 افراد، کسی گھر کے 2 افراد، اس طریقے سے وہاں شہید ہوئے۔ اور جب واقعہ پیش آتا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے افراد خاندان کے واسطے بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر میں افسوس اور غم کا اظہار ہوتا ہے۔ اجتماعی 18 افراد ایک خاندان کے، 8 افراد ایک خاندان کے، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، کسی کی بہن، کسی کی بھاوج، یہ سب کے سب اجتماعی اعتبار سے ایک ساتھ میں شہید ہو جانا، ان کی موت ہو جانا، یہ دل کو درد پہنچانے والی بات ہے۔ ہم سب ان کے درد میں شریک ہیں اور شریک ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی دنیا کے کسی خطے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کی مثال حدیث میں بتائی گئی ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جتنے ایمان والے ہیں پورے ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر پیر میں کانٹا چبھا تو منہ سے آہ کی آواز نکلتی، ہاتھ وہاں پہنچ جاتا، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا اور دل میں درد شروع ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر جسم کا حصہ ہے، اس لیے ہاتھ بھی اس میں شریک ہو گیا، آنکھ بھی شریک ہو گئی، زبان بھی شریک ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے محلے میں انتقال ہوا، کسی کے بھائی کا، بہن کا، والدہ کا انتقال تو ان کے گھر میں ہوا ہے، لیکن درد ہم سب کو بھی ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے اس غم کے اندر، اس شریک کے اندر، اس حادثے کے اندر۔ اسی لیے کسی جنازے میں شریک ہونے پر بہت بڑا ثواب ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازے کی نماز میں کوئی اگر ساتھ چلتا ہے، نماز جنازے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چلتا ہے، مسجد تک پہنچ کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھے یا جہاں بھی پڑھے، تو ساتھ چلنے پر، نماز جنازہ پڑھنے پر اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جنازے کی نماز پڑھ کے وہ قبرستان تک ساتھ جاتا ہے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ قیراط کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔
تو اندازہ کیجئے جنازے میں صرف ساتھ چل کے نماز پڑھنے پر ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور کوئی جنازے کی نماز پڑھ کے قبرستان میں دفن ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ان کے میت میں شریک ہو کر ایک تو ثواب پا لیے اور اپنی موت کو یاد کر لیے، اور دوسرا ان کے اہل خاندان کے ساتھ ان کی سوگواری میں ان کے غم میں شریک رہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کے جنازے میں اور اس کے غسل میں، کفن دفن کرنے میں وہاں شریک ہونا، جا کر ان کا خیال کرنا۔ کیا ہے بولیے، ہم بھی کچھ ساتھ دینا، کیا غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، یا خبر کھودنے میں، یا جو بھی آخری کام ہوتا ہے، کیا ہم ساتھ دے سکتے ہیں؟ بستی میں کسی کا انتقال ہوا، بستی والوں کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ شریک رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پڑوس میں انتقال ہو گیا ہم جا کے کام میں لگ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کے گھر میں انتقال ہوا، کل ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا ساتھ دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ زائرین، عمرہ زائرین کا انتقال وہاں مدینے میں ہوا، لیکن حیدرآباد کے تھے وہ، اور اس لیے حیدرآباد کے رہنے کی وجہ سے اور زیادہ حقدار ہے ہم کہ ہم جو ہے ان کے غم میں شریک رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، جو بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند فرمائے کہ قیامت تک ان کو یاد کیا جائے۔ محترم حضرات، شہید کے 2 مرتبے ہیں، شہید کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہوتا ہے جہاد کے اندر، کفار مشرکین سے تلوار کے ساتھ میں لڑ کے، وہ جہاد تو اس وقت میں تھا، ختم ہو گیا، تو نہیں وہ جہاد اب اس وقت میں۔ تم غازی جس کو بولتے ہیں، جنگ میں جا کر جو شہید ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے جو جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں، وہ ایک شہید ہے، وہ شہید حقیقی بولتے ہیں۔ ایک شہید حکمی ہے، حکمی اعتبار سے شہید، وہ کون ہے؟ حکمی اعتبار سے شہید یہ ہے، کوئی آسمانی آفت آ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے خوب پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، سیلاب میں لوگ بہہ کے چلے گئے، وہ بھی شہید ہے۔ اس کو آفت سماوی بولتے ہیں، آسمانی کوئی بلا آ گئی، یا زلزلہ آ گیا، اس میں کوئی ڈوب گئے، اندر پھنس گئے، زمین میں چلے گئے۔ آفت سماوی و عرضی، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ گئی کہ وہ اس میں جو ہے بہ گئے سیلاب میں، یا دب گئے، دس گئے، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت، ان کو جب بچہ ہو رہا تھا، ولادت کے موقع پر، ڈیلیوری کیس کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، وہ عورت بھی شہید ہے۔ ولادت کے موقع پر، بچے کی پیدائش کے موقع پر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، وہ عورت بھی شہید کے درجے میں ہے۔ اور طاعون کی بیماری آ گئی، پلیگ جس کو بولتے ہیں، پلیگ، طاعون کی بیماری، اب تو بہت کم ہے، پہلے زمانے میں زیادہ آیا کرتی، طاعون کی بیماری، چوہے نکلتے تھے، اور ایک قسم کی بیماری ہے، مرض ہے، ایک ساتھ کئی سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا، پلیگ کا مرض بولتے ہیں، طاعون۔ اس پہ جو شہید ہوتے ہیں، اس میں جو مرتے ہیں، ان کو بھی شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پانی میں ڈوب کر انتقال ہو گیا، چاہے کہیں چلے گئے، ڈوب گئے، ڈوب کر انتقال ہو گیا، کوئی جل کر مر گئے، مطلب خود بخود آگ میں لگا لیے، ایسا کوئی ہوا کہ جو ہے جل گئے، جیسا کہ ابھی جو حادثہ ہوا عمرہ زائرین کا، وہ جلا لیے نہیں، جل گئے، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، جل گئے۔ جلنا الگ ہے، جلا لینا الگ ہے۔ اب شہید کرتا ہوں مطلب یہ کو بھی جلا لیں گے نا، تو یا پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے، ویسا نہیں ہے۔ اچانک کوئی ڈوب گئے، ڈوب کا انتقال ہو گیا، اچانک آگ لگ گئی اور جل گئے، انتقال ہو گیا، وہ لوگ مراد ہے اس سے۔ اب جو خودکشی کرنے کے لیے جلا لیتے ہیں یا خودکشی کرنے کے لیے پانی میں ڈوب جاتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، وہ تو خودکشی کرنے والوں کو بہت بڑا عذاب ہے۔
اچانک کوئی جل گئے، آگ لگ گئی، جیسا کہ بس حادثہ ہوا، یہ لوگ پورے آرام کر رہے تھے اور ٹکر ہو گئی، اچانک آگ لگ گئی، جل گئے۔ جل کر جس کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو بھی شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ اب یہ عمرہ زائرین جو مدینہ منورہ کے قریب قریب پہنچے تھے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، اچانک آگ لگ گئی، جل گئے تو ان کو شہید کا رتبہ ملا ہے، شہادت کا مقام ان کو ملا ہے۔ اور شہادت کا رتبہ کیا ہے معلوم؟ شہادت کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کا بہت اونچا مقام رکھے ہیں۔ ایک تو وہ شہید ہے جو خون کا قطرہ زمین پر گرا دیتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے خون کے ساتھ میں۔ اب اسی کے حکم میں ہے یہ تمام لوگ جو جل کر مر گئے یا ڈوب کر مر گئے، یا اچانک کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ اس میں انتقال ہو گیا، یا ولادت کا موقع تھا اس وقت انتقال ہو گیا، تو کل کے دن وہ شہید کا رتبہ پائیں گے اور کل قیامت کے دن شہداء کی فہرست میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ حیدرآبادیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ حیدرآباد کے یہ 42 یا 45 افراد کیا یہ خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے موت وہاں عطا فرمایا، مدینہ منورہ کی موت۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کون آدمی کیسا ہے، ہم چہرہ دیکھ کے لباس دیکھ کے نہیں پہچان سکتے کہ کون آدمی اچھا ہے، کون برا ہے، کون بزرگ ہے، کون خیر والا ہے، شر والا ہے۔ کون پہچان پتا بولی ان کو کہ ان کا شہید کا رتبہ ملے گا، ان کو شہادت کی موت ملے گی؟ کوئی پہچانتے تھے؟ کوئی جانتے تھے؟ ان کے گھر والے بھی خود نہیں جانتے تھے ہوں گے۔ اللہ کو معلوم ہے کون کیسی موت پائے گا، کس کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے شہید کا رتبہ ملنا اور مدینے کی موت پانا، مدینے کے اندر موت پانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینے میں مرنے کی، مدینے میں موت پانے کی استطاعت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ مدینے میں رہے اور مدینے میں اس کو موت آئے، تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ کیا فرمایا؟ مدینے میں جو موت پاتا ہے تو مدینے میں موت پانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کو قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ فرمایا کہ کوئی استطاعت رکھتا ہے مدینے میں رہنے کی، مدینے میں موت پانے کی، تو مدینے میں موت پائے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، بعض حضرات اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی پوری کی پوری مدینے میں گزارے۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک حج کر لیے، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مدینے کے باہر نہیں نکلتے تھے، مدینے کے حدود سے، مدینے کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی آپ مدینے کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ باہر نہیں جاتے، یہاں تک کہ حج کا موقع آتا ہے تو آپ مکہ مکرمہ نہیں جاتے حج کرنے کے واسطے، لوگ دور دور سے حج کرنے کے واسطے آتے ہیں، آپ یہاں سے حج کرنے میں نہیں جاتے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حج زندگی میں ایک کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک حج کرنا فرض ہے، بعد میں جو کرنا نفل ہے۔ میں اپنا ایک فرض حج کر لیا ہوں، اب باقی نفل حج ہے، اگر میں نفل حج نہیں کرا تو اللہ پوچھنے والے نہیں ہیں۔ میں مدینے کے باہر اس لیے نہیں نکلتا کہ مدینے کے باہر اگر میں جاؤں اور میری موت باہر اگر آ جائے تو اس حدیث کی جو بشارت ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس حدیث کی بشارت پانے کے واسطے مدینے کے اندر رہتا ہوں کہ میری موت مدینے میں آ جائے اور میرا مدفن مدینے میں ہو جائے، اس لیے باہر نہیں نکلتے تھے، مدینے کے اندر رہتے تھے۔ اور مدینے کے اندر بھی، مدینے کے اندر موت پانے کے ساتھ ساتھ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ مدینے میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع۔ ہم نے سوچا کہ جو ہے جنت البقیع کے بارے میں اس موقع پر کچھ فضیلت بیان کی جائے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ جنت البقیع ایک قبرستان کا نام ہے، اس کا نام اصل میں بقیع الغرقد ہے، بقیع الغرقد اس کا اصل نام ہے۔ بقیع الغرقد کے معنی کیا ہے؟ بقیع یہ جنگلی جھاڑ، جنگلی پیڑوں کو بقیع بولتے ہیں۔ جھاڑ، جنگل میں بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھاڑ ہوتے ہیں، اس کو بقیع بولتے ہیں۔
اور غرقد کس کو بولتے ہیں؟ کانٹوں والا جھاڑ، کانٹوں والا درخت، ایک مخصوص درخت بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو بقیع الغرقد کے معنی کیا ہے؟ جنگلی پیڑ یا کانٹوں والا درخت۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو قبرستان جہاں پر ہے وہاں پہلے زمانے میں بڑے بڑے جھاڑ تھے، بڑے بڑے جنگلی جھاڑ تھے، کانٹے دار بھی جھاڑ وہاں موجود تھے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس کا نام پڑ گیا جنت البقیع، جنت البقیع اس کا نام پڑ گیا۔ وہ قبرستان اتنا عظیم الشان قبرستان ہے کہ خود اس قبرستان میں سونے والوں کی، اس قبرستان میں مدفون لوگوں کی زیارت کرنے کے واسطے روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ اس قبرستان میں تقریباً 10,000 کم و بیش صحابہ مدفون ہیں، وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ ایسا قبرستان ہے جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین کی وہاں قبر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص موقع پر بھی وہاں جاتے تھے۔ جب بھی ضرورت پر آپ کو موقع رہتا تھا وہاں جاتے تھے۔ شب برات کا موقع ہے، آپ نے سنا کہ شب برات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، جا کے بہت دیر تک وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے قبر میں سونے والو، تم لوگ آگے چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں، تم ہمارا پیش خیمہ ہے، تم آگے چلے گئے، پیچھے پیچھے ہم بھی آپ سے آگے ملنے والے ہیں۔ اس طرح آپ پڑھتے تھے اور دعا فرماتے تھے ان کے واسطے۔ جنت البقیع کے بارے میں یہ فضیلت ہے، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب قیامت واقع ہو جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور قبر سے لوگ نکلیں گے، قبر سے لوگ نکلیں گے۔ قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة۔ اس کیا ہے؟ یہ قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ قیامت ہو جائے گی، ختم جب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے، قبروں میں جتنے بھی مدفون ہیں سب کو اٹھائیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے جو اٹھنے والے ہوں گے وہ میں ہوں گا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، اور میرے بعد میں حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اب ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اور اس کے بعد میں جنت البقیع کے اندر جتنے مدفون حضرات ہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے جب جنت البقیع سے قبرستان سے جب اٹھیں گے تو 70,000 لوگوں کی جنت البقیع میں آرام کرنے والے 70,000 لوگ اٹھیں گے، ان کا چہرہ بدر کامل کی طرح ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 جنت البقیع میں مدفون لوگوں کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ یہ ہے جنت البقیع میں آرام کرنے والا۔ اور جنت البقیع میں آرام کرنے والوں کو سب سے بڑی فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بڑا مقام ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے باہر جب نکلتے ہیں تو وہ دروازے میں ٹھہر کے اگر دیکھیں تو قبرستان دکھائی دیتا، اتنا قریب۔ جو حضرات جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں، بالکل آپ کے مواجہ شریف سے باہر نکلتے ہی سامنے دیکھیے قبرستان دکھائی دیتا جنت البقیع۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اٹھیں گے، پھر جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد میں ہم لوگ پورے کھڑے رہیں گے، پھر مکے کے قبرستان سے آنے والوں کا ہم انتظار کریں گے، جب وہ سب آئیں گے تو ہم سب مل کے جنت میں جائیں گے۔ کیا اللہ کے رسول نے جنت البقیع والوں کی جو ہے خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ اور جنت البقیع پہ آرام کرنے کے واسطے لوگ ترستے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک تو حضور کے پڑوس ہونے کا ثواب جو ہے، پڑوس ہونے کا اعزاز نصیب ہوگا، دوسرا وہاں پر موجود صحابہ کرام اولیاء اللہ کے پڑوس میں رہنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی جس کے پڑوس میں آرام کرتا ہے
اللہ والوں کے پڑوس میں کسی کو قبر ملتی ہے تو اس کے قبر میں بھی ان کا فیضان اور ان کے انوارات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ والوں کے بازو میں آرام کرنے سے، اللہ والوں کے بازو میں خبر رہنے سے ان کے قبر میں انوار نازل ہوتے ہیں، جو انوارات ان کے قبر میں آتے ہیں وہی انوار ان کے قبر میں نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ بات بیان کی تو کسی نے مجھے ایسا کیسا ہوتا ہے، ان کے قبر میں جو نازل ہونا ہے نازل ہوتا رہے گا ان کے اعمال کے اعتبار سے، ہمارے قبر میں کیسا آ سکتا؟ تو انہوں نے مثال دی، اس زمانے کے اندر ہاتھ کا پنکھا تھا، ہاتھ کا پنکھا جب کرتے تھے، یہ تو پنکھے بعد میں آئے، تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بازو میں ایک صاحب ہاتھ کا پنکھا ہلا رہے تھے، تو جنہوں نے پوچھا ان سے کہا کہ دیکھو یہ صاحب پنکھا کر رہا ہے، پھر پوچھا ہاں کر رہے ہیں، کس کو کر رہا ہے پنکھا؟ سب نے کہا حضرت آپ کو کر رہا ہے۔ تو میں کہ پنکھا میرے کو کر رہا ہے، لیکن یہ میرے بازو بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے ان کو ہوا آ رہی نہیں آ رہی؟ پوچھے ہوا آ رہی، انہوں نے بولے آ رہے ہوا، تو پنکھا مجھے کر رہا ہے، ہوا ان کو بھی آ رہی۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے پنکھا مجھ کو کیا جا رہا ہے، ہوا ان کو بھی آ رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں کے مزار کے بازو میں، صحابہ کرام کے قبروں کے بازو میں، اور اللہ و پیغمبروں کے قبروں کے بازو میں جو سوتے ہیں، تو جو انوار، جو برکات، جو فیضان اللہ والوں کے، صحابہ کے، پیغمبروں کے قبروں پر نازل ہوتا ہے، وہی انواروں کے پڑوس میں رہنے والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ خوش نصیبی میسر آئی ہے وہ عمرہ زائرین کی جو حیدرآباد سے گئے تھے، اور الحمدللہ ان کو جنت البقیع قبرستان میں وہاں پر آرام کرنے کا موقع ملا۔ تو جو انوارات کی بارش وہ صحابہ کرام کے قبروں پہ نازل ہوتی رہے گی، وہی انوارات کی بارش یہ حیدرآباد کے زائرین جو وہاں مدفون ہیں ان کے قبروں پر نازل ہوتی رہے گی۔ کیا ہے خوش نصیبی کا مقام ہے۔ اور دوستو اسی طریقے سے ان کے خاندان والوں کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ان کے خاندان میں ایسے والد تھے، یا ایسی ماں تھی، یا ایسی بیٹی تھی، یا ایسی بیوی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے شہید کا رتبہ عطا فرمایا۔ شہید کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اور مدینے کی موت اتنی بڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر کو کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اتنے بڑے صحابی، خلیفہ دوم ہونے کے باوجود کیا دعا کرتے تھے؟ ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ وہ دعا بھی ایسی دعا تھی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے اللہ کے راستے میں موت نصیب فرما، مجھے اللہ کے راستے میں شہید کی موت عطا فرما۔ اور دوسرا فرماتے تھے مدینے کے اندر موت نصیب فرما، مدینے کے اندر موت نصیب فرما۔ اب لوگ سوچتے تھے کہ یہ کیسی دعا ہے بھائی، مدینے کے اندر تو کوئی جنگ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مدینے کو معمول کیا ہے، محفوظ کیا ہے، مدینے میں جنگ نہیں ہوگی، مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا، اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما تیرے راستے میں، اب مدینے میں موت نصیب فرما۔ لوگ سوچتے تھے مدینے میں جنگ نہیں ہوگی، اور حضرت عمر کو جو مدینے موت کیسے آئیں گی، شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے کی موت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع عطا فرمایا، نماز پڑھا رہے ہیں، اور ایک ابو لولو مجوسی جس کے دل میں نفاق تھا وہ آگے بڑھتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں نماز کی حالت میں جو ہے چھرے سے ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کو زخمی کرتا ہے۔ اسی وقت میں وہ گر جاتے ہیں اور پیچھے والے نماز کو مکمل کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مجھے کس نے چھرا گھونپا ہے، کس نے مارا ہے مجھ کو؟ کہا گیا کہ فلاں نے مارا ہے۔ تو کہا الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، میں نے دعا کیا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں موت آ جائے، اور اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اور مدینے کی موت نصیب ہو جائے، تو اللہ نے میری دعا قبول کیا۔ مدینے میں
مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ نے ان کو موت نصیب فرمائی. اسی زخمی ہونے کے بعد میں چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، شہید کا رتبہ ملا. ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت کے موت نصیب فرما اور مدینے کے موت نصیب فرما. ان کو معلوم تھا کہ مدینے میں موت پانے والوں کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حضرات جو حیدرآباد سے گئے تھے ان کو ایک تو شہادت کی موت نصیب ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ شہیدی حکمی ہیں، ایک تو اللہ کے راستے میں بھی ہے اور جل کر انتقال ہو گیا، اس لیے ان کو شہادت کا رتبہ ملا اور مدینے کی موت ملی اور جنت البقیع کے اندر ان کو جو ہے مدفون ہونے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا. یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے میں نے آج یہ عنوان لیا ہے کہ مدینے کی موت کا کیا مقام ہے اور وہاں انتقال پانے والوں کا کیا مقام ہے، جنت البقیع کا کیا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کی بشارت یہ نصیب فرمائی کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. 70 ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھائیں گے. اور جنت البقیع ایسا قبرستان ہے، کسی کا ہم ایک انٹرویو سن رہے تھے جو وہاں کے قبر کھودنے والے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے کئی مرتبہ قبر جنت البقیع میں مدفون لوگوں کی قبروں کو کئی سال ہونے کے باوجود بھی ویسے ہی تازہ ہم نے پایا ہے. اور کہا کہ وہ قبر کھودنے والے جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم سے کچھ خوشبو آپ کو آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں آ رہی ہے. میں کوئی عطر نہیں لگایا ہوں، بلکہ یہ جو مجھے میرے جسم میں جو خوشبو آئی ہے جنت البقیع میں مدفون جو قبرستان میں مدفون مردے ہیں ان مردوں کی خوشبو میرے اندر ہے. بدبو نہیں پر خوشبو. یہ مقام مرتبہ ہے دوستو. اللہ تعالیٰ کس کو کب کون سا مقام عطا فرمائے معلوم نہیں، کب کس کو کون سا مقام عطا فرماتا ہے معلوم نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما اور تیرے راستے کی موت نصیب فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اب ذرا غور کیجئے، وہ حضرات جب گھر سے نکلے تھے کیا وہ جانتے تھے کہ ہم جو ہے گھر سے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جانا الوداعی جانا ہے، اب ہم جو گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم یہ آخری مرتبہ جا رہے ہیں، پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اور اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر گئے تھے، کیا معلوم تھا کہ ہم دوبارہ جو ہے ان کو نہیں دیکھیں گے. 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے اپنے حیدرآباد میں موجود خاندان والوں سے بات کر رہے ہیں، ہم مدینے کی مسجد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم مدینے کی زیارت کریں گے، سرکار کے بارگاہ میں جائیں گے، یہ بات چیت کر رہا ہے. لیکن کسے معلوم تھا کہ کچھ ہی لمحات کے بعد میں وہ داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں، اسرائیل آ کر ان کی روح قبض کرنے والے ہیں. معلوم نہیں تھا. دوستو واقعہ ہے لیکن ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے. ہم اس موقع پر حکومت تلنگانہ کے اس عمل کی کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ واقعہ سنتے ہی فوراً یہاں سے 3 افراد کو اور بھیجے ذمہ داروں کو، منسٹرز کو، اور بھیج کر وہاں کے جتنے بھی آخری کام ہوتے ہیں تجہیز کے، تدفین کے کرنے کا باضابطہ انتظام کیے. یہاں سے جانے والوں کے لیے اپنے خرچ پر بھیجے. ہم ان کی تائید کرتے ہیں. اب ہمارے بیان کو غلط نہ لیا جائے کہ یہ حکومت کی سیاسی بات کر رہے ہیں، حکومت کی تائید کر رہے ہیں. کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم کسی پارٹی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ان کے اس عمل کی تائید کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ عمرہ زائرین جو مدینہ منورہ کے اندر جو ہے شہید ہوئے ہیں، ان کے آخری رسومات جو کچھ ہوتے ہیں وہ کرنے کے واسطے، وہاں کارروائی کرنے کے واسطے منسٹر کو فوراً بھیجے اور ان کے خاندان والوں کو بھیجے. یہ قابل تعریف ہے. اور دوستو اس واقعے کے ہونے کے بعد میں ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا ہے. ایک سبق تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اس بات کی دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب. سب آمین کہیے. اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں ہم نے حدیث بیان کیا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ جس کی موت مدینے میں آ سکتی ہو وہ مدینے میں مرے تو میں اس کی سفارش کروں گا. تو نبی کی سفارش ہونے کے واسطے، نبی کی سفارش پانے کے واسطے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
یہ لوگ جو یہاں سے نکلے تھے عمرہ کرنے کے واسطے خوشی خوشی گئے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہم جو ہے وہاں جا کر مر جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، اسرائیل ہمارے روح قبض کریں گے، کبھی نہیں سوچے تھے۔ کتنے آرزویں تھی ہوں گی، کتنے تمنائیں تھی ہوں گی، واپس آئے گا ایسا کریں گے ویسا کریں گے، فلاں فلاں کتنے چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن کیا معلوم تھا کہ ان کو ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو ہر آن موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہمیشہ اپنے ہر انسان کے سر پر اس کی موت منڈلا رہتی ہے، پھرتے رہتی ہے، کب موت آ جائے معلوم نہیں۔ اس لیے اپنی موت کی تیاری کرنا۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ کبھی کسی کا باقی نہیں رکھنا، جو ہے حساب کتاب ختم کر کے چھوڑ دینا، کسی کا قرضہ باقی نہیں رہنا، کسی کا جو ہے ادھارا باقی نہیں رہنا، جو ہے دیکھے ختم کر دینا۔ موت جب بھی آ گئی تیار رہنا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد کے، حضرت غلام محمد صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم موت کے واسطے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ایسے تیار رہتے ہیں اسرائیل آئیں گے رومال ایسے کھاتے پہ ڈالیں گے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس ہمیشہ رومال ہوتا تھا، تو فرمایا اسرائیل آئے ایسے رومال ڈال لیں گے چلے جائیں گے ہم، یعنی کہ اتنا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے تھے حساب کتاب کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنا کوئی دنیا میں کوئی باقی نہ رکھے تھے، ہر چیز ختم کر دیے ہمیشہ تیار۔ اب ہمارے کتنے مسائل رہتے ہیں، اگر موت ہم کو آ جائے تو کتنے بعد والوں کو مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں وصیت کر کے چھوڑ دینا، میرے بعد کیا کیا کرنا ہے، گھر کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں، کچھ پیسہ ہے تو اس کے بعد حساب کتاب کر کے چھوڑ دینا، وصیت کر کے چھوڑ دینا۔ ہمارے مرنے کے بعد میں لڑائی جھگڑا رکھ کے نہیں جانا، یہ کام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کب موت جائے معلوم نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں میں وصیت کرنے کا مزاج ختم ہو گیا، وصیت نہیں کر رہے لوگ، اور پیسے کس کو دیے ہیں بولتے رہے، چھپا کے دیتے ہیں، پیسے کس کے پاس سے آنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، قرضہ کس سے لیے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ اب انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد میں فلاں آدمی آ کے بولا ہمارے 1 لاکھ روپے دینا ہے، 2 لاکھ روپے دینا ہے، یہ پیپر ہے دیکھو وہ کی بول رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آئے تو معلوم ہو رہا، اب ماں باپ کو ان کے بعد والوں کو مشکل ادا کرنے کے واسطے۔ اچھا اور ایک مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پیسے والے اگر ہیں تو کسی کو پیسے دیے ہوئے رہتے ہیں، کسی کو 1 لاکھ روپے دیے، 2 لاکھ روپے دیے، 4 لاکھ روپے دیے، اب کس سے پاس سے آ رہا ہے پیسے نہیں معلوم۔ اب لیاس والا اگر امانت دار ہے تو اللہ کے واپس دیتا ان کے اولاد کو، امانت دار نہیں ہے تو بھول جاتا۔ کسی کا باقی ہے تب بھی لکھنا، کسی کا باقی کسی کو کے پاس سے آنا ہے تب بھی لکھنا۔ قرآن مجید کے 6600 سے زائد آیتوں میں ایک آیت سب سے بڑی آیت ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے، 15 لائن ہے، 15 لائن کی پوری ایک بڑی آیت ہے۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ادھار لین دین کے بارے میں فرمائے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو تو لکھو، اور لکھنے نہ آئے تو لکھنے والے کو بلاؤ، اور لکھنے والے کو تاکید کی گئی ہے کہ لکھنے والا امانت داری کے ساتھ میں لکھے۔ کیوں فرمائے اللہ تعالیٰ، کیا وجہ ہے؟ اب آج کل لکھنے کے واسطے بولتے کیا بولتا، بھروسہ نہیں، کیا بولتا بھروسہ نہیں ہے بھائی، لکھو بول رہا کیا، ایک 2 لاکھ کے واسطے لکھو بول رہے کہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ارے 2 لاکھ نہیں، 2 روپے کے بعد میں لکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ ہم کو اللہ کے کلام پر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، لکھو، فعل امر ہے، آرڈر اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن جب کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو لکھنا چاہیے۔ یہ ایک ہم کو بات معلوم ہوتی ہے اس سے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنے سے ایسا ہوا، ویسا کرنے سے ایسا ہوا، جو ہونا تھا وہ تو ہوا، مقدر میں جو تھا ہوا، لیکن پھر بھی ہم کو اسباب کے درجے میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے۔ ٹریفک کی جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنا چاہیے۔ ٹریفک کی جو قوانین ہیں، جہاں سے ایک جانے کی روڈ ہوتی ہے، ایک آنے کی روڈ ہوتی ہے، پیدل چلنے کی روڈ ہوتی ہے، اور گاڑی کی اسپیڈ کتنی اسپیڈ میں بھگایا جائے وہاں پر اسپیڈ لمٹ رکھی ہوئی رہتی ہے۔ انڈیکیٹر ڈالنے کا جو ہے قانون ہے کہ اگر مڑ رہے ہیں تو انڈیکیٹر ڈالیں، ہیلمٹ پہن کر جائیں،
جتنے قوانین ہیں ان تمام قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے. یہ بھی اسلامی حکم ہیں. یہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے اس کی پاسداری کرنا چاہیے. روڈ پہ چلتے ہیں تو روڈ پہ چلنے کا حق ادا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ چند صحابہ کرام ایک چبوترے پہ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ ان کو دیکھ کے فرمائیں کہ بیٹھو مگر راستے کا حق ادا کر کے بیٹھو. یعنی کہ ایسا مت بیٹھو کہ راستہ روک دو, آئیں جائیں والوں کا راستہ روک دو, ایسا مت کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیں جائیں والوں پہ نگاہ مت ڈالو, بد نگاہی مت کرو. یہ اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو گویا کہ راستے کا حق ادا کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا. اب گاڑیاں بھی ہے, گاڑیاں پارک کرنا ہے تو اس کا حق ادا کر کے پارک کرنا. ایسی جگہ پارک نہیں کرنا جو نو پارکنگ کی جگہ ہے, سب پہ نقصان دہ ہے. اور گاڑی کی جو اسپیڈ جو بتائی گئی ہے وہی اسپیڈ میں چلنا, زیادہ بھگائیں گے تو صاف نہیں ہے. تو اسباب کے درجے میں ہم کو جتنا ہو سکے اس کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں بولنا بھائی کون دیکھ رہا دیکھیں گے, چالان ہو گیا تو ہو جاؤ تو کیا ہوگا. چالان بھرنے آپ تیار ہے لیکن کسی کی جان چلی گئی تو کیا واپس آ سکتا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اعداد و شمار ہم پڑھ رہے تھے کہ یومیہ کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے صرف ٹریفک کی وجہ سے, اور یہ راستے کی جو گاڑیاں ہیں اس کی وجہ سے ہزاروں موت روزانہ ہوتی ہے. ہزاروں اموات روزانہ صرف یہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. تجزیہ کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے, اور گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے پر کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے. یہ پورے نیٹ پر موجود ہے. آپ دیکھیے انڈیا میں کتنے اموات ہوئے, حیدرآباد میں کتنے ہوئے, پورے دنیا میں کتنے ہوئے, اور سب سے زیادہ کون سے ملک کے اندر یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑیوں کا, پورا نیٹ پر موجود ہے. مجھے بولنے کا وقت یہاں پر نہیں. ہزاروں اموات, لاکھوں اموات ہو رہے ہیں. کیوں؟ گاڑیوں کی وجہ سے, زیادہ بھگانے کی وجہ سے. خود ہمارے حیدرآباد میں حال ہی دنوں کے اندر بھی کئی سارے واقعات پیش آئے. اس لیے دوستوں جو قوانین ہیں, خاص کر نوجوان بچوں کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں لائسنس دینے کے موقع پر, یا لائسنس کے جو قوانین ہیں دینے کے وقت میں جو کچھ بتایا جاتا ہے, اور روڈ پہ جو لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہاں پر ایسا چلا جائے, یہاں پر جو ہے موڑنے کی جگہ ہے, سب چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. یہ ہمارے تحفظ کے واسطے ہے. اگر کوئی ٹریفک قوانین والے, پولیس والے اگر روکتے ہیں تو ہم اس کو برا نہ مانیں, بلکہ جو ہے ہم کا ساتھ دینا چاہیے. ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری اسلامی تعلیمات میں شامل ہے کہ جب ہم راستے سے چلتے ہیں تو کسی کو تکلیف دے کر نہیں چلتے, کسی کو تکلیف دے کر نہیں چلتے. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اور جو کچھ راستے میں ہم جا رہے ہیں, اگر راستے میں کوئی بچہ ہے یا کوئی ضعیف لوگ ہے وہ راستہ پار کر رہے ہیں تو ان کو پار کرنے دیا جائے. ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے عمرے کے موقع پر, الحمدللہ اس موقع پر ایک شیخ کار لے کے جا رہے ہیں, اور عمرہ زائرین کے چند لوگ جو انڈیا کے طرف سے جا رہے تھے, تو وہ شیخ اپنی گاڑی کو روک دیا اور کہا کہ آپ چلے جائیے, آپ چلے جائیے. ان کو پار کرنے کے بعد جب وہ آگے بڑھے, یہ اخلاق ہے. ایسا نہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ہے آپ بس گاڑی بھگاتے جا رہے ہیں. پیدل چلنے والوں کا خیال کرنا چاہیے. کوئی ضعیف اگر ہے اور وہ چلتے جا رہے ہیں, ہماری گاڑی میں گنجائش اگر ہے تو ان کو بٹھا لیا جائے, ان کو جو ہے ان کے مقام پر چھوڑا جائے. اللہ نے ہم کو کار دیا ہے یا بائک دیا ہے, پیسے والے ہیں, کوئی پیدل جا رہا ہے, کوئی لفٹ مانگ رہا ہے تو ان کو لفٹ دیا جائے. یہ ہمدردی یا خیر خواہی ہم کو ہونا چاہیے. اور دوستو گاڑیاں بھگانے کی وجہ سے اور یہ جتنے حادثات ہو رہے ہیں, ان تمام سے بچنے کے واسطے بھی کچھ دعائیں ہیں, وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم جب بس گاڑی میں بیٹھ گئے, کک مارے, بٹن دبا دیے اور جو ہے بس چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بیٹھے بسم اللہ توکلت علی اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. دعائیں پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ پڑھ کے نکلنا چاہیے. اللہ کے حفظ و امان میں ہم رہتے ہیں, اللہ کے حفظ و امان میں. اور دعائیں انس کے نام سے احادیث میں جو ہے دعائیں انس کے نام سے موجود ہے, وہ پڑھنا چاہیے. اور کم سے کم بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلنا چاہیے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلنا چاہیے. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دعا پڑھ کے نکلتا, اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. ان کا اہتمام کرنا چاہیے. بس یہی چند باتیں اس وقت عرض کرنے کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ عمرہ زائرین جو بس حادثے میں شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں.
اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدینے کی مبارک موت نصیب فرمائیں، آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔